أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. در حقیقت روئے زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے اس کی آرائش بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ سورہ کہف کی 7 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی گئی تھی کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ ان کے اوپر افسوس مت کیجیے اور اپنے آپ کو مت کھلائیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے کتنے خیر خواہ اور ہمدرد تھے اور ان کے ایمان نہ لانے سے ان کو کس قدر صدمہ تھا۔ آپ ایک دردمند انسان تھے، یہ کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ لوگ عذاب سے دوچار ہو جائیں، آگ میں چلے جائیں، اس لیے افسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کا فرض جو ہے وہ آپ نبھا چکے، بس آپ وہی کرتے رہیے۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ اس کا غم نہ کریں اور اپنے آپ کو نہ کھلائیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے آرائش کے طور پر، زیبائش کے طور پر اس کی زینت بنا کر رکھا ہے۔ جتنی بھی چیزیں روئے زمین پر ہیں اور فضاؤں میں ہیں اور سمندروں میں ہیں، جتنی مخلوقات، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے جو فائدہ اٹھانے والی ہے انسان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ مخدوم کائنات تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو بنایا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ، تو اس کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں ہم نے زیب و زینت کے لیے رکھی ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو پرکشش بنا دیا گیا ہے، اور وہ بہاریں ہیں لیکن سدا بہار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ سمجھ لو۔ یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، چاہے منصب ہو، عہدے ہو، چاہے جائیدادیں ہو، باغات ہو، حویلیاں ہوں، چاہے اور کوئی بھی چیز ہو، یہ سب کے سب زینت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ کس لیے دیا گیا ہے، یہ کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ یہ ساری کائنات، یہ کارخانہ حیات اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا، اس کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی آیت کے اگلے حصے میں ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو آزمائیں کس طریقے سے کہ ان میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، یہ ساز و سامان، یہ سب کچھ مزے اڑا لو، مستی کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں انسان کو جو دی گئی ہے وہ آزمائش کے لیے دی گئی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا۔ سورہ ملک 29ویں پارے کے شروع ہی میں یہ آیتیں آئی ہیں۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے اور ساری بادشاہت اسی کے پاس ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے۔ یہ بار بار یہ آیت آپ کو ملے گی، بار بار اس قسم کا مضمون آپ کو قرآن میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو غور و فکر کرے تو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ آزمائش ہے۔ انسان اگر اس کو آزمائش نہیں سمجھ رہا ہے اور اپنا مقصد حیات نہیں جانا ہے،
اور اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گیا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آگے چل کر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے شریعت کا۔ دو ہی مخلوقات ہیں، جنات اور انسانات، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف بنایا، ان کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی اور پھر ان سے سوال و جواب ہوگا۔ شرعی احکامات ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، وہ اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر مواخذے سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کا تذکرہ فرمایا۔ امتحان کے لیے انسان کو آزاد اور خود مختار بنایا گیا، اس کو ذمہ دار بنایا گیا، اس کو ایسا ہی نہیں رکھا گیا باندھ کر، اس کے ہاتھ نہیں باندھے گئے بلکہ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم جو چاہے کرو، دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر دیے گئے ہیں، خیر اور شر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور عطا فرمایا دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، جو اس کو ممتاز کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ سوچے اور غور و فکر کرے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بھی یہ بات ودید کر کے رکھ دی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد بھی اور آسمانی کتابیں اور نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، اس کے بعد بھی اگر انسان اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، نبیوں کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی آزمائش بڑی کڑی چل رہی ہے۔ یہ آزمائش میں وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، امتحان میں بندے کو اجازت دے دی گئی ہے، تم جو چاہے لکھو۔ یہ امتحان میں کوئی ایگزامینر اس کو ہاتھ پکڑ کر نہیں روکتا، آپ کے ہاتھ میں پرچہ اور قلم دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو چاہے لکھو۔ آپ ہندی کے پرچے میں انگلش لکھ سکتے ہیں، اردو کے پرچے میں تیلگو لکھ سکتے ہیں، آج کوئی نہیں روکے گا، لیکن جب نتیجہ آئے گا تو جب معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا لکھا تھا۔ اس لیے یہاں پر سب کو آزادی ہے اور ساری چیزیں زیب و زینت کی یہاں پر رکھ دی گئی ہے، مزین کر دیا گیا ہے سب چیزوں سے۔ تو انسان اسی میں گھوم جاتا ہے اور اسی کو اس کی جگمگاہٹوں اور روشنیوں میں کھو کر یہ سمجھتا ہے کہ میرا مقصد حیات یہی ہے، جبکہ اس کا مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد حیات تو یہ ہے کہ اس کو یہاں پر بھیجا گیا ہے اپنے مالک اور خالق اور رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی زندگی میں یہی ایک زندگی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا میں جو بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بھی دی اور موت بھی، دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، دائمی زندگی یہاں کی نہیں ہے، اس کے بعد کی زندگی دائمی ہے۔ یہ زندگی کا جو دور ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ جب تک کہ روح اس کے جسم کے اندر رہے گی وہ زندہ کہلائے گا، اور جب روح باہر نکل جائے گی، جیسے روح کا سوال کیا گیا تھا پچھلی صورت میں، جس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک رکھنا چاہیں گے رکھیں گے، اور جب وہ بدن سے باہر نکل جائے گی تو وہ انسان مردہ کہلائے گا، اس کو زمین پر رہنے کا حق ختم ہو جائے گا اس کا، اور اس کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور کس کو کتنا موقع اور مہلت ملی ہے کسی کو نہیں معلوم، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، جانے کا وقت مقرر نہیں ہے، کوئی بچپنے میں چلے جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ادھیڑ پن میں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ جتنی مہلت دیتے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ مہلت عمر سے فائدہ اٹھانا، اس لیے یہ ایگزام، یہ امتحان، یہ آزمائش گاہ ہے۔ جو بھی اس سے فائدہ اٹھا لے گا وہی عقل مند ہے، وہی سمجھدار ہے۔ جو اس کو یوں ہی ضائع کر دے گا اور موج مستی میں لگا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ سارے عیش و عشرت کے سامان میرے لیے مہیا کر دیے ہیں اور میں اب اس کو جس طریقے سے چاہوں گا استعمال کروں گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اتنی ساری چیزیں لے لی، اس کے بعد کوئی سوال و جواب نہیں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیا عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اتنی نعمتیں حاصل کر لینے کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں؟ دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں کہ یہ کیسے استعمال کیا، کہاں پر استعمال کیا، جبکہ زندگی بھر کی نعمتیں، اتنی نعمتیں حاصل کر لی، اس کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ عقیدہ خود گمراہ کن عقیدہ ہے۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو ہم نے بیکار عبث بنایا
فضول بنا کر پیدا کر دیا، ایسے ہی تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم کو یہاں سے لوٹ کر جانا ہے اور جا کر پھر تمہاری جواب دہی ہوگی وہاں پر۔ یہاں پر تم نے کیا کارگزاری کی تھی اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ تم اگر نہیں سمجھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور تم اس کا اگر ناجائز استعمال کرو گے، تم کو جو اختیارات اور آزادی دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تم مواخذ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور تم صحیح استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، تو پھر تمہارے لیے وہ بہتر ہوگا اور دائمی زندگی تمہاری راحتوں بھری ہوگی۔ تو اس میں یہ فرما دیا گیا کہ پوری دنیا اور ساری زمین، اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب زیبائش اور آرائش ہے۔ انسان کے لیے ہم نے جو ہے آزمائش کے لیے پیدا فرما دیا ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اس میں ملوث ہو جاتا ہے، کون اسی کو سب کچھ سمجھ کر اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اور کون یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے گزرگاہ ہے، میں یہاں سے اتنا ہی لوں گا جتنی ضرورت ہے، اور میں اپنے رب اور مالک کو راضی کروں گا اور اس کے احکامات کو پورا کروں گا، تو پھر وہ کامیاب اور ہوشیار انسان ہوگا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس پر ہے ہم اس کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یعنی انسان کے لیے یہ ساری چیزیں پرکشش بنا دی گئی ہے، دل فریبیوں کو اس میں رکھ دیا گیا ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون عقل اور صبر و ضبط سے کام لیتا ہے، خدا کی رہنمائی کو قبول کر کے، اپنے کو بہترین اوصاف سے آراستہ کر کے ایک اچھا انسان ثابت کرتا ہے، اور دوسری قسم کے جو انسان ہے وہ اسی میں کھو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہیں سے سب کچھ حاصل کر لو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم نے ایک مدت مقرر کی ہے، اور اس وقت یہ ہوگا کہ اس کی ساری بہاریں ختم کر دی جائیں گی۔ انسان جو کچھ اس پر تعمیر کرتا ہے، بناتا ہے، وہ سب مٹی میں مل جائے گا، مٹی کا گھروندہ ثابت ہوگا وہ۔ اس وقت سارے میدان کو چٹیل میدان کر دیا جائے گا، ساری زمین کو، اس پر کسی قسم کے کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی آڑ، کوئی تعمیرات، کوئی گھر نہیں ہوگا، سب کا سب صاف ہو جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا انسان کو کہ واقعی میں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سچا تھا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، فرما دیا گیا سورہ نجم میں کہ انسان جو کچھ بھی یہاں پر کوشش اور محنت کی ہوگی اسی کے مطابق اس کو وہاں پر دیا جائے گا، اور وہ بہت جلد اپنی کوششوں کو دیکھ لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے زندگی گزاری ہوگی بس اسی کا پھل اس کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں اس نے نیک کام کیے تھے، اچھے کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے تھے، اس کے باوجود بھی اس کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو برے کام کیے تھے، جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تھا، مانی زندگی گزاری تھی، تو پھر اس کو وہاں پر تکالیف ہی تکالیف ہوں گے، عذاب ہی عذاب ہوگا، اور وہاں کی چیزیں دائمی ہوگی، یہاں کی چیزیں عارضی ہے، وہاں کی راحتیں بھی دائمی ہوگی اور وہاں کا عذاب ہی دائمی ہوگا، اور یہ سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جتنی ترقیاں، جتنے تہذیب، جتنے تمدن یہاں پر نظر آتے ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ 16 پارے میں، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے بارے میں شک و شبہ مت کرو۔ جو شک و شبہ کر رہے ہیں ایسے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، جو ان کا عقیدہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ کچھ قیامت نہیں ہے، بس یہیں کی زندگی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سورہ مومنون نے کہا کہ یہیں جینا اور یہیں مرنا ہے، یہیں کھانا اور یہیں پینا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، کیسا تم سوچ رہے ہو کہ تم کو سب کچھ دے دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہاں پر ناانصافیاں، ظلم و زیادتیاں جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں انصاف دلایا جائے گا، جس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، جو مظلوم ہوگا وہاں پر اس کو جو ہے انصاف دلایا جائے گا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے
کسی کو بھی اس کے بارے میں اطلاع نہیں دی ہے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اس کی علت بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قیامت کیوں واقع ہوگی؟ یہ اس وجہ سے کہ تم میں سے جس نے بھی عمل کیا تھا اس کو اس کا پورا پورا بدل دیا جائے۔ کیونکہ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ناانصافیاں ہوتی ہیں، ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں۔ جو طاقتور اور جو بڑا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے، جو اقتدار پر ہے وہ من مانی کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ جہاں چاہے چلا جاتا ہے اور جہاں سے چاہے اپنے لوگوں کو چھڑا لیتا ہے۔ مجرمین باہر نکل کر پھرتے ہیں اور بھولے بھالے لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو تکالیف دی جاتی ہے، ان کا حق چھینا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی، ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ تو پھر ایک دن ہونا ضروری ہے اس کے لیے کہ انصاف ہو، اور انصاف یہاں پر نہیں وہاں پر ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو انصاف نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہی نہیں چاہتا، کسی کا حق ادا کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے پاس انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف دینے کے لیے اس دن کو قائم کیا ہے کہ اس دن بالکل کھرا کھرا معاملہ ہوگا، اللہ کے روبرو ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، وہاں پر کوئی رشوت نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا آدمی ہے چھوڑ دو۔ یہاں پر جیسا کہا جاتا ہے وہاں پر سب کچھ سامنے ہوگا رب کریم کے، اور فیصلے ہوں گے۔ تو قیامت آنے والی ہے، اس میں یہی فرما دیا گیا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس کو ہم نے جو چھپا کر رکھا ہے، اس دن ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اس دن تمہاری یہ سارے کیے کرائے چیزاں، تمہاری جو تہذیب و تمدن، تمہارے جو حویلیاں، تمہارے جو مکانات، تمہاری جو جائیدادیں، تمہاری جو ترقیاں تھیں، وہ سب کی سب ٹھپ ہو کر رہ جائیں گی، مٹی کے گروندے ثابت ہوں گے اس دن۔ اس دن تم کو پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کام کیا تھا اور مجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔